دین میں زبردستی نہیں ہے کہ جو میرا عقیدہ ہے وہ میں آپ پر مسلط کروں یا جو آپ کا عقیدہ ہے وہ آپ مجھ پر مسلط کریں. ہر ایک انسان آزاد ہے کہ ریسرچ تحقیق کے ذریعے سے ایک عقیدہ انسان حاصل کر لے اور اسی کے مطابق زندگی کرے. یعنی ہمیں چاہیے کیا چیز؟ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم تحقیقی مسلمان بنیں. فرمائی کہ جو بھی عقیدہ ہو وہ ریسرچ کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے. لیکن آج کیا مصیبت ہے؟ کیوں اسلام غریب ہے؟ کیوں مسلمان پرابلمز میں ہے؟ کیونکہ آج میجارٹی جو ہے مسلمانوں کی، شیعہ ہو سنی ہو جو بھی فرقے ہوں، اکثر فرقوں کا یہی حال ہے کہ ہم تحقیقی مسلمان کم ہے، تعصبی مسلمان زیادہ ہے. تعصبی مسلمان زیادہ ہے، اور جب تک تعصبی مسلمان رہیں گے یہ پرابلم سالو نہیں ہوں گے، اور یہ فرقہ پرستی رہے گی، قوم پرستی رہے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام دن بدن کمزور ہوتا چلا جائے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تحقیقی مسلمان بنے، تعصبی مسلمان نہ بنے. صلوات پہ محمد و آلہ. اب چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم تحقیقی مسلمان ہیں یا تعصبی مسلمان. تحقیق اگر کوئی ریسرچ کرتا ہے، اب تحقیق کرنے والے حتیٰ کہ غیر مسلمانوں کو بھی دیکھیے، تحقیق کرنے والوں میں تعصب نہیں ہوتا. اگر آپ تعصب کریں گے تو تحقیق نہیں ہوگی. تحقیق الگ ہے، ریسرچ الگ ہے، تعصب الگ ہے. تعصب کیا ہے؟ یہ جہالت کی ایک برانچ ہے. صلوات پڑھی محمد و آلہ. ہاں جی. اور تین چیزیں جو ہے وہ تحقیق کے لیے خطرناک ہیں. انسان تحقیق کر ہی نہیں سکتا. صحیح. ایک کیا ہے؟ ایک ہے تعصب اور دوسرا ہے ضد. اگر مجھے ضد ہے کسی چیز سے تو جتنی بھی تحقیق کی جائے وہ سب بیکار ہے. اور تیسرا ہے بغض، نفرت. اگر میرے دل میں کسی چیز سے نفرت ہے، کوئی ہزار ریسرچ کرے مگر میرے دل میں بغض ہے، مجھے نہیں ماننا. چاہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل کے سامنے رسول خدا معجزے پر معجزے دکھلا رہے ہیں مگر پھر بھی ایمان نہیں لا رہے. کیوں؟ کہ ابو جہل کے دل میں یہی تین صفت تھی، بغض بھی تھا، تعصب بھی اور ضد بھی. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. ان تین صفات کو نکال کے اگر آپ نے ریسرچ کی تو یقیناً آپ کو حق کا راستہ مل جائے گا. عزیزان گرامی، کوشش یہ کریں کہ معاشرے میں یہ فرقہ پرستی، یہ نفرت، یہ عداوت، یہ قتل و غارت گری اس وقت ختم ہو سکتے ہیں جب ہم تحقیق کی طرف چلیں، تعصبات کو چھوڑ دیں. اب دیکھیے مسلمانوں کے بہت سارے فرقے ہیں. اب اس فرقہ پرستی میں جو نفرت اور تعصب ہے اسے ختم کرنا چاہیے. بھئی آپ کا اپنا عقیدہ، ہمارا اپنا عقیدہ. اب شیعہ سنی اکثر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں. حتیٰ کہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں پروردگار اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری اس دعا کو قبول کر لے. اس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اکثریت. لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں وہ کہتے کہ نہیں، یہ وسیلے کی ضرورت ہی نہیں. خدا جو ہے وہ شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا تو سب سے زیادہ قریب ہے، تو یہ وسیلہ اس کو ہم نہیں مانتے. اگر یہاں تک کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے تو بات اتنی خطرناک نہیں. لیکن اگر ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تحقیق کی جگہ تعصب آ جائے گا. بھائی ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ نے کہا کہ بھائی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں، خدا تو شہرک سے زیادہ نزدیک. ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ. لیکن ہم کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جا سکیں. ہم گنہگار ہیں، ہمیں معصوم وسیلے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے یہیں پر دو جو ہیں آئیڈیالوجی، دو عقیدے سامنے آ گئے. اب اس میں کوئی ضرورت نہیں کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں. اب مصیبت یہ ہے کہ جہاں تعصب ہے وہاں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں. اچھا
اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں، ان کی بھی دلیل سن لیں، اور ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہماری بھی دلیل سن لیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ جو وسیلے کو نہیں مانتے کہتے ہیں خدا سے ڈائریکٹ آپ مانگ سکتے ہیں، خدا سے ڈائریکٹ آپ دعا کر سکتے ہیں، وسیلہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا کیوں ضروری نہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ خدا کو آپ کیسے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، خدا کو آپ کیسے علی کا واسطہ دیتے ہیں؟ یہ تو مخلوق ہے، بے شک مخلوق ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں مخلوق۔ نبی اور علی یہ تو مخلوق میں شامل ہے، آپ خدا کو واسطہ دے رہے مخلوق کا۔ بھائی مخلوق کا خالق پر کوئی حق ہی نہیں، کوئی رائٹ ہی نہیں، کیوں نہیں؟ اب وہ دلیل ان کی کہ بھئی دیکھیے اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے ہمیں زبان دی، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے ہمیں کان دیے، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے عقل دی، ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے علم دیا، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے دولت دی، اتنی چیزیں دی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے تو کچھ اللہ کو نہیں دیا، کیونکہ سب کچھ اللہ دے رہا ہے تو اللہ کا ہم پر حق ہے، مگر ہم ہیں مخلوق، اہل بیت بھی ہے مخلوق، انبیاء بھی ہے مخلوق، امام بھی ہے مخلوق، لہذا مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے اس فرقے کی مثلا یہ دلیل ہے۔ اب آئیے ہم کیا کہتے ہیں، شیعہ سنی جو وسیلے کے قائل ہیں، ہماری کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں بھئی اہل بیت رسول خدا عزت احترام اپنی جگہ پر، مگر وہ مخلوق میں ہے، علی علیہ السلام مخلوق میں ہے، پنجتن پاک مخلوق میں ہے، آپ مخلوق کا واسطہ دے رہے ہیں خدا کو، مخلوق پر خدا کا حق ہے، مخلوق کا خدا پر کوئی حق نہیں۔ یہ ان کی دلیل کہ مخلوق کا خدا پر کوئی حق نہیں۔ آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف، قرآن مجید سے فیصلہ کراتے ہیں۔ سورہ یونس کو کھولیے، یہ قرآن کا 10واں سورہ ہے، آیت کا نمبر 103 103، خداوند عالم کی آواز آ رہی ہے، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ خدا یہ فرما رہا ہے کہ مومنین کا مجھ پر حق ہے کہ میں انہیں نجات دوں۔ اب جب قرآن کی آیت آ گئی تو اب تو کوئی بندہ قرآن کے سامنے بول نہیں سکتا، قرآنی دلیل سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں خدا یہ خود کہہ رہا ہے جو مومنین ہیں ان کا مجھ پر ایک حق یہ ہے کہ میں انہیں نجات دوں۔ اب جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ مومن کا مجھ پر حق ہے تو ہم کون ہیں مومنین کے حق سے انکار کرنے والے؟ دوسری آیت سنیے، سورہ روم اور سورہ کا نمبر 30 آیت کا نمبر 47، خدا پھر فرما رہا ہے سورہ روم میں، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نصر المؤمنین۔ خدا یہ فرما رہا ہے مومنین کا مجھ پر دوسرا حق یہ ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ دو حق، دو رائٹس جو ہے مومنین کے، قرآن نے ان دو آیتوں میں بتلائے۔ مومنین کا ایک حق یہ ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں نجات دوں، مومنین کا دوسرا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ تو عزیزان گرامی، جب مومنین کا خدا پر حق ہے تو اب جو امیر المومنین ہوگا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جب عام مومنین کا خدا پر حق ہے تو جو مومنوں کے بھی نبی اور مولا ہوں گے تو ان کا کیسے حق نہیں ہو سکتا؟ اب یہ دلیل۔ آئیے اور آگے بڑھیں کہ ہم کیوں وسیلے کے قائل ہیں، مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ اگر کوئی وسیلے کا قائل نہیں تو ہم ان پر کفر کے فتوے لگائیں۔ یہ تعصب ہے، اس سے فرقہ پرستی جنم لیتی۔ آپ اپنا عقیدہ سنائیں، دوسرے لوگ اپنا عقیدہ سنائیں، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ کے عقیدے پر جو عمل نہ کرے آپ اس پر اپنا عقیدہ مسلط کریں؟ لا اکراہ فی الدین۔ دیکھیے دین میں زبردستی نہیں ہے، انہیں بھی تحقیق کرنے دیں، آپ بھی تحقیق کریں۔ ہم کیوں وسیلے کے قائل ہیں؟ شیعہ سنی حضرات اکثریت جو ہے وہ وسیلے کو مانتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں،
تو پنجتن پاک کے صدقے ان پاک اصحاب کا صدقہ دیتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اولیاء خدا کا واسطہ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ چیز قرآن کریم میں موجود ہے۔ کہاں پر موجود ہے؟ ابتدائی سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ دوسرا سورہ، آیت کا نمبر 37 حضرت آدم کا ذکر ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ خدا فرما رہا ہے، قرآن میں فرما رہا ہے کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام پر یہ لطف و کرم کیا کہ حضرت آدم کو کچھ کلمات سکھلائے کہ آدم اگر توبہ تو چاہتا ہے کہ میں تیری توبہ قبول کر لوں، اگر تو چاہتا ہے کہ میں اللہ تیری توبہ کو قبول کروں تو ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کر۔ ہاں جی، اب ڈائریکٹ کی بات نہیں ہے، خدا خود حکم دے رہا ہے آدم کو، اگر توبہ چاہتے ہو تو کلمات کے ذریعے سے دعا مانگو تو تیری توبہ قبول۔ اچھا وہ کلمات کیا ہے؟ اب یہ تفسیر در منصور میں بھی اہل سنت کی تفسیر ہے، اہل تشیع کی تفسیر میں بھی، کنز الامال اہل سنت کی کتاب ہے، دلائل النبوہ بہقی کی کتاب ہے، بہت ساری کتابیں، ان میں یہ چیز، یہ حدیث موجود ہے۔ جب پوچھا گیا سرکار رسالت مآب سے کہ یہ کلمات کیا تھے جن کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو کلمات تھے وہ یہ کلمات تھے، انہوں نے دعا مانگی کہ اللہم، اے میرے اللہ، بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، پروردگار تجھے تیرے نبی کا واسطہ، پروردگار تجھے علی کا واسطہ، پروردگار تجھے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ، پروردگار تجھے حسن اور حسین کا واسطہ، میری توبہ کو قبول کر دے۔ حضرت آدم نبی ہیں، لیکن جب پنجتن پاک کا واسطہ دیتے ہیں تو خداوند عالم ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہے کہ وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنی چاہیے۔ جب آدم کی دعا بغیر ان کے قبول نہیں ہوتی، آدم جو نبی ہے، ٹھیک ہے عزیزان گرامی، اسی طرح سے سورہ مائدہ 5ویں سورہ 35ویں آیت خدا پھر فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ طریقہ کیا ہے تقوی کا؟ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ محمد والے محمد صلوات آپ نے اب یہ 3-4 آیتیں آپ نے سنی کہ خدا خود فرما رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کر۔ تو عزیزان گرامی، اس تحقیقی انداز سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے تاکہ آج جو دنیا میں نفرتیں ہیں وہ محبتوں میں بدل جائیں۔ یہ نہیں کہ جو آپ کا یا ہمارا عقیدہ ہے، جو اس عقیدے پر عمل نہیں کرتا ہم اس پر کفر کے فتوے لگائیں۔ آج افسوس کا مقام ہے، بجائے اس کے کہ ہم کافروں کو مسلمان بنائیں، جو مسلمان ہیں ہم انہیں کافر بنا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ لہذا بہت اشد ضرورت ہے، آج دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، اسلام غریب ہے، اسلام مظلوم ہے۔ آج مسلمانوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ تحقیقی مسلمان بنو، تعصبی مسلمان نہ بنو۔ اتنا نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا، خود اسلام کا، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ تحقیق کر رہے ہیں،